نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے 26ویں پارے کے 12ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کے ایک حصے کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے حصے میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات بیان فرمائی ہے۔ بعض اکابرین کے اقوال کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں صحابہ کی بالترتیب اس میں صفتیں موجود ہیں۔ آیت مبارکہ کے حصے کا معنی اور مفہوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اشارتاً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اس میں تذکرہ فرمایا۔ آج ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے اس کا تعلق خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، امام العادلین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جن کے اسلام لانے کے واقعات، ایمان لانے سے پہلے کی کیفیتیں، ایمان لانے کے بعد کی کیفیتیں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت مبارک کا جو اثر آپ سے ظاہر ہوا، اور آپ نے جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ترویج و اشاعت کی، اور آپ کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو جو مضبوطی اور قوت حاصل ہوئی، اور آپ کے دور خلافت میں اسلام جو دور دور تک پہنچا، اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو واقف نہ ہو، جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایمان لانے کے بعد عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اطاعت رسول اور اتباع رسول میں گزاری، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف، حضور کے حکم کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشن کے خلاف
اور آپ کی سیرت کے خلاف کسی کا بھی عمل کرنا آپ کو پسند نہ تھا۔ ایمان لانے سے پہلے آپ نے بھی کفار و مشرکین کی باتوں میں آ کر بعض لوگوں کو اذیتیں دی، اور جس طرح کفار و مشرکین اسلام اور دین کے خلاف تھے، ان کی باتوں میں آ کر آپ بھی دین اور اسلام کی مخالفت کرتے تھے، اور دین اور اسلام کو ظاہری طور پر وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرماتے تھے، اور ابو جہل کے لیے دعا فرماتے تھے، اور دعا اس انداز کی ہوتی تھی جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ اے اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بھی ظاہر ہوا، اور مورخین بیان کرتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 5ویں یا 6 سال، بعض لوگوں نے 7ویں سال کا بھی ذکر کیا ہے، مگر مشہور 5واں یا 6 سال ہے کہ جس وقت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ کفار و مشرکین نے آپ کو اس قدر اسلام کے خلاف ورغلایا، اس قدر دین کے خلاف گفتگو کی کہ آپ بڑے غصے میں اپنی تلوار کو اپنی نیام سے نکال کر مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت میں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی شخص اپنے نیام سے اپنی تلوار نکالتا تو مقصد یہ ہوتا کہ کسی کے نام پر وہ تلوار نکلی ہے، اور جب تک اس کا سر قلم نہ کر دیا جائے اس وقت تک وہ تلوار نیام میں نہیں جاتی۔ آپ بڑے جوش کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ مکے کی گلیوں میں چل رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ عمر بڑے غصے میں آ رہے ہیں، بہت ہی جلال میں ہیں، تو سامنے سے پوچھ لیا عمر کس کو قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ عمر، ان کی خبر لینے سے پہلے اپنے بہن اور بہن بھائی کی خبر لو، وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو عمر نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو چکے ہو، تو انہوں نے کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر نے انہیں زد و کوب کیا، پھر سیدھا حضور کی تلاش کرنی تھی، مگر حضور کو تلاش کرنا چھوڑ کر وہ اپنے بہن فاطمہ کے مکان پر پہنچے، اور جب اپنے بہن کے مکان پر پہنچے گھر کے اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر آپ گھر کے دروازے کے باہر رکے، اس کے بعد دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے جواب آیا عمر ہوں۔ اندر جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شوہر کو جو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے انہیں چھپا دیا، دروازہ کھولا، عمر نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ تو وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، عمر کی بہن تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا؟ کہا ہاں اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا، کیونکہ وہ مذہب باطل ہے، وہ کفر کا مذہب ہے،
ہم نے ایک اللہ کی توحید کا اقرار کیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ پہلے ہی سے غصے میں تھے، غصہ اور بڑھا، اپنی بہن اور اپنے بہن بھائی کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ جب مار مار کر تھک گئے تو بہن نے کہا، اے عمر، ایک بات اپنے کانوں سے سن لو اور غور سے سن لو کہ تم مار مار کر ہماری جان لے سکتے ہو، اللہ کا دیا ہوا ایمان ہم سے نہیں لے سکتے۔ ہم نے جس مذہب کو قبول کیا ہے اس مذہب کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، مگر مار کے ڈر سے ایمان چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر کے دل میں اسلام کے لیے نرمی پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی بہن سے پوچھا، اچھا بتاؤ تو صحیح تم کس چیز کی تلاوت کر رہے تھے؟ بہن نے قرآن کریم کی آیتیں بتانے سے پہلے کہا کہ اس کو تم اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، پاکی اختیار نہ کر لو۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد بہن نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن پیش کیا، قرآن کی وہ آیتیں جو اس وقت نازل ہوئی تھیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمایا تھا اور پھر اس میں اپنی صفتوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔ کچھ آیتیں نازل ہوئی تھیں، حضرت عمر وہ آیتیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی جا رہی تھی اور ان کی کیفیت تبدیل ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب آخری آیت پر پہنچے تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تمہارے نبی کے پاس لے چلو، وہ کہاں ہیں؟ بہن نے پوچھا کس بات کا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور آئندہ زندگی ان کی غلامی میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے اور یہ دار ارقم صفا پہاڑ کے پاس ہے، جو صفا مروہ پہاڑ جو مشہور ہے، اس صفا کے پاس میں دار ارقم موجود تھا، یعنی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آپ جب وہاں پہنچے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے، اور بعض مورخین بیان کرتے ہیں کہ آپ دروازے کے پاس پہرا دے رہے تھے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی کہ عمر آ رہے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے 3 دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، داخل اسلام ہوئے تھے، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب تھا۔ خیر مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں اور ادھر باہر سے آواز آئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عمر کو آنے دو، اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر عمر کا ارادہ کچھ غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ بات مشہور ہے کہ پورے مکے میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور آپ کی طاقت کا بول بالا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت اور طاقت کا بول بالا تھا۔ ابو جہل دماغ سے بڑا شاطر تھا، دماغ سے بڑا تیز تھا۔ جب عمر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، یعنی دار ارقم کے قریب پہنچے، تو ان سے پوچھا گیا کیا ارادہ ہے، تو آپ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر کو اپنی سامنے دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے دامن کو پکڑ کر جھٹکا تو وہ بے قابو ہو کر زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ گئے۔ سرکار نے فرمایا اے عمر، ابھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایمان کی سعادت اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے آپ کی خدمت بابرکت میں آیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی گواہی دی اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسے ہی یہ بات دار ارقم میں رہنے والے صحابہ نے سنی، ایک قسم کا جوش آیا، ایک قسم کی ہمت آئی، ایسا لگا جیسے ان کے اندر کسی نے قوت و طاقت بھر دی، اور پھر اس زور سے نعرہ تکبیر کی صدا لگائی کہ حرم والوں نے بھی اس نعرہ تکبیر کی صدا کو سنا۔ آج بھی آپ دیکھیں صفا پہاڑ کعبۃ اللہ سے کتنا دور ہے، اور اتنی دور سے آواز کا پہنچنا یقیناً یہ اسی وقت ممکن ہے جب زور سے اور مکمل طاقت سے یہ آواز لگائی گئی ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے تو آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہم موت و حیات میں حق پر نہیں؟ یعنی اگر مر جائیں تب بھی حق پر اور زندہ رہیں تب بھی حق پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ضرور ہم حق پر ہیں، زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں یا انتقال کر جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور پھر یہ چھپنا کیسا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں عمر کی جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم ضرور نکلیں گے، اب ہمیں چھپ کر عبادت کی ضرورت نہیں، چھپ کر دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، چھپ کر پیغام اسلام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، اب ہم جو بھی کریں گے علل اعلان کریں گے، چاہے وہ دین کی دعوت ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے احکام ہو، جو بھی ہوگا ہم لوگوں کے سامنے علل اعلان اس کو پیش کریں گے۔ اور سب سے پہلا کام ایمان لانے کے بعد جو آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ دار ارقم کے باہر لے کر آئے، اور خود فاروق اعظم فرماتے ہیں ہم دو صفوں میں بٹ گئے، ایک صف میں آگے آگے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری صف میں آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس وقت میرا یہ حال تھا کہ میرے لیے زمین بالکل نرم پڑ چکی تھی جیسے آٹے کی نرمی ہوتی ہے۔ اسلام کی مخالفت کے سخت ماحول میں جو میں تھا وہ آسانی میں تبدیل ہو گئی، اور اسلام کا پرچار کرنا میرے لیے آسان ہو گیا۔ آپ کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی، کیونکہ آپ کے سامنے آنے والا گویا اپنی جان کا دشمن، یعنی جس کو اپنی جان پیاری نہ ہو، وہ حضرت عمر کے سامنے آئے۔ پورے مکۃ المکرمہ میں آپ کا جلال مشہور تھا، آپ کی قوت و طاقت مشہور تھی، لہذا کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس دن اور اس وقت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اس جماعت کو روک لے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں قریش نے جب مجھے اور حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا کہ ایسا غم ان کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا، اور اسی دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاروق رکھا، آپ کی کنیت، آپ کو صفت دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور اللہ کے رسول نے جن الفاظ میں دعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد ابن حسین اور امام زہری کا قول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو سید الملائکہ حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر کے اسلام لانے سے آسمان کے فرشتوں میں خوشی ہو چکی ہے، آسمان کے فرشتے خوش ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے۔ حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں، علم کی تعریف میں فرمایا، میرا گمان ہے کہ جب عمر کا علم میزان کے پلڑے پر رکھا جائے گا اور تمام روئے زمین کا علم دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو عمر کا علم سب پر بھاری ہوگا۔ یہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد میں فرمایا، میرا خیال ہے کہ عمر علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تمام معاملات میں شریک رہے، تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہیں امیر المؤمنین کہا گیا۔ آپ کا رنگ گورا تھا جس پر سرخی چڑھی ہوئی تھی، آپ کا قد لمبا تھا، سر کے اگلے حصے کے بال کچھ گر گئے تھے، دونوں آنکھوں میں سرخی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی عہد نامزد فرمایا، اور آپ کے وصال کے بعد آپ خلیفہ ہوئے۔ یہ مختصر سے حالات میں نے آپ کے تعلق سے بیان کیے۔ جہاں تک علم کی بات ہے، اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام العادلین کہا جاتا ہے، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اور آپ بہترین انصاف کرنے والے تھے۔ آپ کے اندر انصاف کرنے کی بڑی صلاحیتیں موجود تھیں، اور انصاف اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کے پاس میں علم ہو۔ کوئی شخص جج کی کرسی پر بیٹھا ہے اور اسے قانون ہی پتہ نہ ہو، اسے قانون کے داؤ پیچ ہی پتہ نہ ہو، اسے قانون کا علم نہ ہو، تو پھر وہ اس کرسی کے لائق نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں آپ کو جتنے القابات دیے گئے، ان القابات کے وہ القابات آپ کے لائق تھے، اسی لیے آپ کو ان القابات سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کے اندر جو صفتیں دیکھی گئی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق فرمایا، اور اس لیے فاروق فرمایا کہ آپ کے آنے سے حق و باطل میں فرق ہوا۔ اسی طرح اگر آپ کو عادل کہا جاتا ہے، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، تو ماننا پڑے گا کہ انصاف کرنے کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک کئی ایسے پڑھے لکھے موجود ہیں جو کئی ڈگریاں کیے ہوئے ہیں، کوئی بی اے کیا ہوا ہے، کوئی ایم اے کیا ہوا ہے، کوئی بی ایڈ کیا ہوا ہے، کوئی ایم کام کیا ہوا ہے، بہت ساری ڈگریاں لوگوں کے پاس ہیں، مگر ان لوگوں کو عدالت میں جج کی کرسی پر نہیں بٹھایا جاتا، کیونکہ یہ لوگ بڑے صحیح ہے کہ ان کے پاس میں ڈگریاں موجود ہیں، ان کے پاس میں علم موجود ہے، مگر ان کے پاس میں وہ علم موجود نہیں ہے کہ جس علم کے ذریعے وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں، اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکیں۔ ان کے پاس میں وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک الگ علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے جج کی کرسی پر بیٹھنے والا بڑا لائق ہوتا ہے، بڑا قابل ہوتا ہے، اس کا علم سب کے علوم سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی معلومات تمام کی معلومات سے زیادہ ہوتی ہیں، اس کی کتابیں تمام کتابوں سے الگ ہوتی ہیں، اس کے فیصلے اس کے علم کے مطابق ہوتے ہیں۔
اس کے فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور دستور کے مطابق ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات مبارکہ میں جو بھی فیصلے فرمائے ہیں وہ فیصلے حق و صداقت کی بنیاد پر تھے، وہ فیصلے علم کی بنیاد پر تھے. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عدل کا حکم دیا ہے اگر اسے جاننا اور سیکھنا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں اور آپ کی زندگی پاک میں اس کو دیکھا جائے اور اس کو سیکھا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بہت ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خوشخبری آپ کو سنا دی. اس سے پہلے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب گفتگو ہوئی تھی تو میں نے ایک حدیث پاک پیش کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور ایسے وقت میں کہ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. احد کا پہاڑ جھومنے لگا، جھولنے لگا. بہت خوش ہو گیا کہ بڑی بڑی شخصیتیں آج مجھ پر آئی ہیں. میرے آقا نے فرمایا، اے احد کے پہاڑ، جھولنا اور جھومنا بند کر. تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ان میں ایک شہید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی خوشخبری عطا فرما دی اور آپ کی شہادت کا علم آپ کو عطا فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد آپ اپنی زندگی کے ان لمحات کا انتظار کرنے لگے جن لمحات میں میرے آقا کا یہ فرمان پورا ہو جائے کہ عمر کو شہادت نصیب ہو. اسی لیے آپ اپنی حیات مبارکہ میں اکثر دعا فرماتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک او کما قال. آپ فرمایا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. اللہ نے ان دونوں دعاؤں کو آپ سے قبول فرما لیا. مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں آپ پر وار کیا گیا اور آپ مدینے ہی میں آپ کی وفات ہوئی، آپ کی شہادت مدینے میں ہوئی. اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو رکھا. اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جس مٹی کا انتخاب فرمایا تھا اسی کے بازو کی مٹی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اسی کے بازو کی مٹی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے 2 وزیروں کا اعلان فرمایا. میرے لیے زمین میں 2 وزیر ہیں اور وہ وزیر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب میں دفن ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان کی فطرت اعلیٰ ہو، انسان کا تقوی اعلیٰ ہو، انسان کی سوچ اعلیٰ ہو، انسان کا زہد و ورع اعلیٰ ہو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت میں جگہ ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہو یا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، ان کا عمل اس مقام پر پہنچا ہوا تھا کہ انہیں حضور کا ساتھ نصیب کیا گیا، انہیں حضور کی قربت نصیب کی گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے کی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے،
تو اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ ایک ہوتا ہے محدث یعنی جن سے حدیثیں لی جاتی ہیں، جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے جس کی زبان سے الہامی گفتگو ہوا کرتی ہے اسے محدث کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے یقیناً محدث تھے۔ آپ کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ لگ بھگ 16 یا 20 سے زائد کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جاری ہوئی، اور ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی اور حضور پر اسی انداز کی وحی نازل فرمائی جو آپ کی زبان مبارک سے کلمات ادا ہوئے تھے۔ آگے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے، مگر مختصر سی آپ کی فضیلت سماعت کر لیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا۔ یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمیں ان کے واقعات میں دلچسپی ہو، ان کی فضیلتیں پڑھنے کے حوالے سے دلچسپی ہو، اور ہم بھی کچھ مطالعہ کریں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اسلاف کے نقوش کی مخالفت کرتی ہے، ان کے فرمان کی مخالفت کرتی ہے، ان کے نقش قدم کے خلاف چلتی ہے۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہم نے اپنے اکابرین کے نقوش کو چھوڑ دیا، ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کی سیرت کو فراموش کر دیا۔ کئی ایسے افراد ہیں جنہیں اپنے اکابرین کی تاریخ تک یاد نہیں ہے، جنہیں اپنے اکابرین کی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ یہ باتیں ایسے موقعوں پر کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے اندر علم آئے اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ جن لوگوں کے نام ہم تراویح کی 20 رکعتوں میں ہر 4 رکعت میں لیتے ہیں، ان کی عظمتیں کیا ہیں، جن کے نام ہر جمعہ میں خطیب اپنے دوسرے خطبے میں لیتا ہے، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، کیوں ان کا نام لیا جاتا ہے، اتنی عظمتیں ان کی کس انداز سے ہیں، کس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور ان کو یہ منصب عطا فرمایا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف ہیں، آپ کی فضیلت سے واقف نہیں۔ بس خالی بعض لوگوں کو اتنا پتا ہے عمر وہ ہیں کہ جن کا نام لینے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، عمر وہ ہیں کہ جس گلی سے وہ گزرے شیطان اس گلی سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ صرف اتنا ہم کو پتا ہے، اور ہماری عادت یہ ہو چکی ہے کہ ہم کسی بھی اپنے اکابر کا تذکرہ کریں تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف انہیں کرامتوں تک محدود کر دیتے ہیں، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شخصیتیں ہوں، یا پھر اولیاء کرام ہوں، یا کوئی ہو۔ جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو صرف ہم ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کرامتیں عقیدت رکھنے والوں کے لیے تو بہتر ہے، مگر جس کو ان کے تعلق سے علم چاہیے، ان کی سیرت چاہیے، ان کی زندگی کے حالات جو جاننا چاہتا ہے، وہ کرامتوں سے خوش نہیں ہوتا بلکہ ان کی زندگی کے حالات سنانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ کرامتیں سننے سے یقیناً ہماری عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے، مگر زندگی کے حالات سننے سے ان کے مشن پر چلنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، ان کا مشن اپنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ان کے طریقے پر چلنے کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جب بھی کسی بڑے کی بات ہو تو صرف ان کی کرامتیں نہ بتائیں، یہ نہ کہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ کر نہاون میں آپ نے اعلان کیا تھا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، وہاں سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف یہ کرامت بیان نہیں کی جائے کہ مصر کا جو دریا تھا، دریائے نیل، وہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو مانگتا تھا، اور جب تک اسے وہ نہ دیا جائے وہ سوکھ جاتا تھا، لوگوں کے لیے پانی کے بڑے مسائل پیدا ہوتے تھے۔ فاروق اعظم نے ایک چٹھی لکھی تھی، اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، خدا کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ جا، اور اگر اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چٹھی اس دریائے نیل میں ڈالی گئی تو دریائے نیل نے فاروق اعظم کی چٹھی کو پڑھ لیا، اور جو کچھ وہاں پر تھا وہ چیز ہٹ گئی، اور دریائے نیل 13 ہاتھ اوپر کی طرف بہنا شروع ہوا، اتنا پانی اس کے اندر آ گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ کرامت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مگر ہم جب تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے،
ہم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہو سکتے، ہم ان کے حالات زندگی سے واقف نہیں ہو سکتے، اسی لیے حالات زندگی کا علم ہونا بھی یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد تقوی کے پابند تھے، زہد و ورع کے پابند تھے۔ آپ نے کئی دن فاقے میں گزارے ہیں، آپ نے لذیذ غذاؤں کو اپنے سے دور رکھا، لذیذ مشروبات کو اپنے سے دور رکھا، باوجود امیر المؤمنین ہونے کے آپ ایک درخت کے نیچے آرام کرتے تھے اور ٹیک کے لیے اینٹ اپنے نیچے لگاتے تھے، جبکہ آپ کے دور خلافت میں کئی لاکھ میل تک اسلام پھیل چکا تھا، بڑی بڑی مملکتیں آپ کے قدموں تلے آ چکی تھی، بڑی بڑی مملکتوں کے وہ قالین جن پر بیٹھنا اس دور کے عمراء فخر سمجھتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منگا کر مسجد نبوی کے باہر ڈلا دیا کہ صحابہ اپنے پیروں تلے اسے روننے لگے، اور یہ بتا دیا کہ دنیا کی ہر دولت ہمارے قدموں کے نیچے ہے، اس دولت پر فخر نہیں کرتے، اس دولت پر گھمنڈ نہیں ہے، اپنے قدموں کے نیچے اسے روندا کرتے ہیں۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اسلام اور دین کو قوت پہنچائی ہے، اسلام اور دین کو طاقت پہنچائی ہے، چاہے وہ معرکہ ہو، چاہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہو، کسی بھی ذریعے سے آپ اسلام کو قوت دیتے تھے اور اسلام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ اپنی زبان مبارک سے کلمات کا استعمال کرتے تو اللہ تبارک و تعالی ہو بہو انہی کلمات میں قرآن کی آیتیں نازل فرما دیتا۔ اب اگر کسی کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے تو قرآن کی وہ آیتیں نہ پڑھیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے پہلے نکلی ہیں اور قرآن میں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ ان آیتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند فضیلتیں آپ حضرات سماعت فرما لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ میں آرام کر رہا تھا، اسی حالت میں میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا تو اس میں سے میں نے پیا یہاں تک کہ سیراب ہوا کہ اس کی تری میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، پھر بچا ہوا عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعویل کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اس کی تعویل علم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا حصہ بھی دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس بات کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق عمر کی زبان اور اس کے دل پر رکھ دیا ہے۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے جسے وہ بولتے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل سب پر اللہ تعالیٰ نے حق جاری کر دیا، اس کے علاوہ نہ وہ بولتے تھے نہ وہ سوچتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پسند بھی ہیں اور حق گو بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حیات مبارکہ میں آپ سے دین کا بہت بڑا کام لیا ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں اس سے بڑی بات کیا ہو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو قوت اور دین کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات میں جمع ہونے والوں پر عموماً اور حضرت عمر پر خصوصاً خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی خاص کر عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوبیوں کے حامل تھے، آپ کے اندر بڑی صلاحیتیں موجود تھیں، اسی لیے آپ نے اپنی ذات کے لیے بھی جو فیصلے فرمائے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ اپنی نکاح کے تعلق سے
اور اس کے علاوہ اپنے معاملات کے تعلق سے جو کچھ بھی آپ نے فیصلے فرمائے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، اور اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے جن چیزوں کا انتخاب فرمایا وہ بھی بڑے عجیب و غریب تھے۔ آپ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک رات مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی آبادیوں سے پہرا دے رہے تھے کہ ایک گھر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی بولی اماں جان امیر المؤمنین نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا عمر تو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی بولی عمر نہیں دیکھتے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں آپ دروازے کے باہر سن رہے تھے، بڑا تعجب کرنے لگے، اور صبح کو اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم فلاں فلاں گھر جاؤ، اس لڑکی سے نکاح کر لو، تم کو اس کے ذریعے بہت ہی بہترین اولاد نصیب ہوگی۔ حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس لڑکی سے نکاح کیا، جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر رکھا گیا۔ اس سے عبدالعزیز ابن مروان نے نکاح کیا، اور ان کے شکم سے عمر ابن عبدالعزیز جیسے جلیل القدر تابعی اور اپنے وقت کے امیر المؤمنین پیدا ہوئے، خلیفۃ المسلمین پیدا ہوئے، جن کے علم و فضل کا ڈنکا چار عالم میں بجتا رہا، جن کے انصاف اور جن کا انصاف ہر جگہ مشہور رہا۔ آج بھی ان کی مقدس زندگی تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری نسل کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین شخصیت انہیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ مقدس غلام، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابی، جن کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر وقت تک مسلمانوں کے غم میں پریشان تھے، اور باوجود جنتی ہونے کے آخرت کے تعلق سے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ حضرت میسور ابن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے تو درد و غم کا اظہار کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا امیر المؤمنین یہ سب رنج و غم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت اختیار کی، اور حضور کے ساتھ آپ نے خوب صحبت نبھائی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس حال میں کہ وہ آپ سے راضی تھے۔ پھر ان کے بعد آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، اور خوب اچھی طرح ان سے آپ جڑے رہے۔ وہ بھی اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ وہ آپ سے راضی رہے۔ پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ بھی خوب اچھی طرح پیش آئے۔ اگر آپ ان سے جدا ہوں گے تو ضرور اس حال میں جدا ہوں گے کہ سارے مسلمان آپ سے راضی ہوں گے۔ تو جواب میں فرمایا یہ جو تم نے حضور کے تعلق سے اور حضور کی صحبت اور ان کی رضا کا ذکر کیا تو یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اور جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اور رفاقت کا ذکر کیا تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ رہی میری پریشانی تو یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہوتا تو میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے اس کا فدیہ دے دیتا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر ہے، پریشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ اس بات کی فکر ہے کہ میرے بعد میں کیا ہوگا، اس بات کی فکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، اور اپنی حیات مبارکہ میں بھی آپ یہ فکر کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ غریبوں کی مدد فرماتے، یتیموں کا تعاون فرماتے، بے سہاروں کا سہارا بنتے، غریب اور پریشان حالوں کو ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے اسباب پیدا فرماتے، یہاں تک کہ
ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اخیر حصے میں ایک مکان میں تشریف لے جاتے. ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے گئے اور دیکھا کہ عمر رات میں اس مکان میں کیوں تشریف لے جاتے ہیں. جب رات میں مکان میں تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد باہر نکلے، صبح نمودار ہوئی، وہ صحابی اس مکان میں پہنچے، دیکھا ایک بوڑھی نابینا عورت ہے، اور ایک بوڑھی نابینا عورت ہے یا وہ بینا عورت ہے اور بہت زیادہ بڑھیا ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے. اس صحابی نے پوچھا عمر تمہارے پاس میں کیوں آتے ہیں، ان کے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا میرا کوئی سہارا نہیں، میرے گھر کا کوئی کام کرنے والا نہیں، میرے گھر میں کوئی صاف صفائی کرنے والا نہیں، یہ آتے ہیں میرے گھر کی صاف صفائی کرتے ہیں، میرے گھر کا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور کچھ دن کے بعد میں حضرت فاروق اعظم کے آنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کرنے لگے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری حیات مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں اور ان کی محبت میں گزار دی. اب آخری باتوں کی طرف آؤں اور اصل باتوں کی طرف آؤں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو زبان مبارک سے کلمات نکالتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کلمات کے ساتھ میں وحی نازل فرماتا تھا. بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے موافقت میں نازل ہوئی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی آیت یہ ہے، خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں میں موافقت کی، مقام ابراہیم میں، پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدی کے بارے میں. الفاظ دیکھیے آپ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعظیم کر رہے ہیں اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. حالانکہ قرآن نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 چیزوں میں موافقت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان باتوں کو پسند فرمایا، اور وہ جو 3 باتیں تھیں جن میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہوئی بات میں، ایک مرتبہ مقام ابراہیم کو دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے کہا حضور ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور ان کی رائے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا. احکام حجاب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار آپ کی ازواج مطہرات کے سامنے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، لہٰذا آپ ازواج کو پردے کا حکم دے دیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. یعنی جس کا معنی اور یہ مفہوم یہ ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری بات اپنی کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے. جب بعض ازواج کو اس تعلق سے کچھ باتیں پیدا ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر حضور تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ حضور کو تم سے بہترین ازواج عطا فرمائے گا، اور تمہیں حضور سے بہتر شوہر ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کا حصہ یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ان کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزے داریں، یا بیاہی ہوئی یا کنواریاں. یہ کنز الایمان سے میں نے اس کا ترجمہ لیا ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری آیتیں نازل ہوئیں. بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب لوگوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رائے لی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ انداز کی رائے دی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رائے کو قبول فرمایا. اسی طرح
شراب کے تعلق سے آپ سوچ رہے تھے کہ شراب کو حرام کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت بھی نازل فرما دی۔ اسی طرح جو شرابی شراب کے نشے میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں سوچنے لگے اور یہ خیال کرنے لگے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون۔ اسی طرح جوئے وغیرہ کے بارے میں بھی آپ نے سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی آیت نازل فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک یہودی کا واقعہ ہوا تھا اور آپ نے فرما دیا تھا، یہودی کو آپ نے ایک منافق کو قتل کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے اللہ کے رسول، آپ کے فیصلہ کرنے کے بعد جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمتیں باندھی جانے لگی تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کریم میں آیتیں نازل فرما دی۔ اس طرح کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم پر یعنی تمہارے نبی پر وحی کون لاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام۔ اس نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے۔ فرمایا جو اللہ فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی کئی آیتیں ہیں جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید کی گئی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے کتنی محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے اس محبوب بندے سے بہت زیادہ محبتیں فرمائی ہیں۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار سے بھی محبت کی ہے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے بہت ہی بہترین اخلاق کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ آپ رعایا کی خبر گیری کرتے تھے، پوری رات آپ دن بھر غزوات سے آنے والے، جنگوں سے آنے والے یا دن بھر یہاں وہاں کے آنے والے سفیروں سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی، اور رات کے وقت میں آپ اپنی رعایا کی خبر لیتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ ایک خاتون اپنے بچوں کو کئی دن سے ہانڈی پر صرف پانی چڑھا رکھی ہے اور پھر بچوں کو کہتی ابھی پک جائے گا۔ 3 دن تک یہی معاملہ رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لیں۔ اس کے گھر بیت المال سے سامان لے جاتے ہیں اور اس کے بچوں کو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ گھوڑا بنتے ہیں اور بچوں کو پیٹھ پر بٹھا کر اس وقت تک گھماتے ہیں جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو وہ خاتون بڑی خوشی سے آپ کو دعا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش تم ہمارے امیر المؤمنین ہوتے، کیونکہ وہ امیر المؤمنین کو پہچانتی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کل صبح آنا اور امیر المؤمنین سے ملاقات کر لینا۔ جب وہ خاتون ملاقات کرتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو کل رات ان کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جانوروں کے تعلق سے بھی فکر کرتے تھے کہ اگر کسی بے سینگ والے جانور کو سینگ والے جانور نے مار دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی سوال کل عمر ابن خطاب سے ہو۔ اس طرح سے آپ ڈرتے تھے۔ آپ کے دور خلافت میں بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی ہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ضرور آپ کو اس حوالے سے پتہ چلے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، اور حملہ اس حالت میں ہوا کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے اور آپ پر حملہ کیا گیا، اور حملہ کرنے والا ابو لولو مجوسی تھا، اور اس نے ایک بڑی بھیانک ایک ایسا خنجر بنایا تھا جو خنجر اس نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت عمر ابن یمون فرماتے ہیں جس صبح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا میں کھڑا تھا، اور میرے اور ان کے درمیان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ آپ جب 2 صفوں کے درمیان سے گزرتے تو وہاں کھڑے ہو جاتے، جب کوئی خلل دیکھتے تو فرماتے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، حتیٰ کہ جب کوئی خلل نظر نہ آتا تو آگے بڑھ کر تکبیر کہتے نماز شروع کرتے۔
حضرت عمر ابن یمون فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق پہلی رکعت میں سورہ یوسف، کبھی سورہ نحل اور کبھی اس قسم کی کسی دوسری سورت کو تلاوت فرماتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ آپ نے تکبیر کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں مجھ پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور اس وقت ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا تھا، اور وہ خبیث قسم کا انسان تھا، 2 دھاری چھری لے کر بھاگ گیا، جہاں سے گزرتا دائیں بائیں زخمی کرتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے 13 افراد کو زخمی کیا، جن میں سے 9 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک روایت میں 7 لوگوں کا ذکر ہے۔ یہ آپ پر جو حملہ ہوا لگ بھگ 26 یا 27 ذی الحجہ تھی، اس کے بعد پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اس حملے کے بعد آپ کو انار کا شربت پلایا گیا، مگر وہ انار کا شربت منہ میں گیا اور پیٹ سے نکل گیا، باہر ہی نکل گیا، یعنی آپ کے لیے شہادت طے ہو چکی تھی، اسی لیے آپ کے جسم پاک میں کسی قسم کی غذا رکتی نہ تھی، اور اسی حالت میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ جا کر ام المؤمنین کو میرا سلام کہو اور ان سے حالت بیان کرو، اور یہ کہو کہ عمر حضور کے ساتھ میں، حضور کے قریب میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا وہ جگہ میں نے اپنے لیے خاص رکھی تھی، مگر اب وہ جگہ میں عمر کے حوالے، امیر المؤمنین کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یکم محرم الحرام میں آپ شہید ہوئے، اور پھر آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہی موجود ہیں، قیامت تک حضور کے ساتھ رہیں گے، اور سب سے پہلے قبر مبارک سے حضور اٹھیں گے، پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہما، پھر ان کے بعد اہل بقیع اٹھیں گے۔ اس طرح قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے دن قیامت کے میدان میں لوگ حاضر ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ اگر اس بیان کو طول دیا جائے تو کئی گھنٹے ہمارے لیے لگ سکتے ہیں، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بڑے عجیب واقعات ہیں، اور آپ نے بہت ہی ہمدردی کے ساتھ، غم گزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ امت کے ساتھ میں اپنا وقت گزارا ہے۔ قیامت تک امت ان کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی، قیامت تک اس شخصیت کو امت فراموش نہیں کر سکتی جس شخصیت نے عدل کا نظام قائم کیا، جس شخصیت نے اپنی حیات مبارکہ میں اللہ کے بندوں کے لیے بے شمار چیزوں کا قیام عمل میں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا مولا جو ذکر کیا گیا ہے اس کو قبول فرما، مولا ان کا طریقہ ہمیں عطا فرما، ان کی اقتداء ہمیں نصیب فرما، ان کے اصول کی پابندی ہمیں نصیب فرما، ان کے مزاج کا کچھ حصہ ہمیں نصیب فرما، دین و اسلام کے حوالے سے ہمارے اندر بھی قوتیں اور طاقتیں پیدا فرما۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کی دعائیں ہمیں نصیب فرما دے۔ مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں، ہمارے مرحومین، ہماری نسلوں کو عطا فرما۔ اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔